کہ کامل طور پر مومن اور مسلمان وہی ہو سکتا ہے کہ جو اسلام کے تمام احکامات کا تابعداری کرتا ہو، اللہ پاک کے ہر حکم کے سامنے اپنے سر کو تسلیم خم کرتا ہو، تو تب جا کر یہ مومن اور مسلمان کہلائے گا۔ اور اگر جہاں اپنی خواہش نظر آئی، جہاں اپنی مفاد نظر آئی، جہاں اپنا فائدہ نظر آئی، وہاں اللہ کا حکم مان لیا، اور جہاں اللہ کے حکم ماننے میں نقصان نظر آتا ہو، وہاں پھر اپنی من کی خواہش کے پیچھے چلے، اپنے خواہشات کی تابعداری کی، تو پھر یہ کامل مومن اور کامل ایمان والا شمار نہیں ہو سکے گا۔ اب ایمان والوں کی خوبیاں کیا ہوں، کمالات کیا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو کئی کمالات اور کئی خوبیاں اپنانے کا حکم دیا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی ہیں جس نے میرے پیغمبر کے زہد، تقوی اور قناعت کو عملی طور پر اپنی زندگی میں محفوظ کیا ہے، اور امت کے لیے وہ نمونہ بنے ہیں۔ وہ صحابی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ اس امت کا سب سے بڑا زاہد، سب سے بڑا متقی انسان ہے۔ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل، میرے دوست، دونوں جہانوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، 7 خوبیاں اور 7 کمالات اپنانے کا حکم دیا ہے۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، اگر تم کامل مومن بننا چاہتے ہو، اگر تم اپنی ایمان کی تکمیل چاہتے ہو، تو فرمائے کہ فقراء، مساکین، غرباء، معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ، فرمائے ان سے قربت اختیار کر لو۔ مساکین، غرباء اور یتیم، ان سے محبت کرنا شروع کر لو، تو اس سے تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اور مساکین اور غرباء سے محبت کرنا یہ ایک کامل ایمان رکھنے والے مومن کی صفت ہوا کرتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو کسی غریب مسکین کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہ کرے، مجلس میں اس کے ساتھ شرکت گوارا نہ کرے، راستے میں اس کو اپنا ہم سفر بنانا نہ چاہیں، تو سمجھ لے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، بلکہ عاجزی کی جگہ اس کے دل پر تکبر نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی صفت جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے، وہ وصیت یہ تھی کہ میں مساکین کے ساتھ محبت کروں۔ دوسری سب سے بڑی وصیت جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا مجھ سے، فرمایا ابو ذر، دنیا کی زندگی میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتے رہا کریں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی مکان موجود ہے، ذاتی سواری موجود ہے، اور آپ کی گزر بسر اچھی ہو رہی ہے، آپ ان کی طرف نہ دیکھیں جن کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں، جن کے پاس بہت سارے محلات ہیں، جو کوٹھریوں میں رہتے ہیں، جن کا بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، ان کی طرف مت دیکھیے۔
بلکہ مجھ سے فرمایا ابو ذر اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیے، آپ کے پاس تو ذاتی مکان ہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان کی طرف دیکھیں، آپ کے پاس سواری ہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان کو خاطر میں لائیے، آپ کا گزر بسر اچھا ہو رہا ہے ان کی طرف دیکھیے جو ایک وقت آتے ہیں اور ایک وقت فاقہ کر لیتے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر تو ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، لیکن یہ ایک جملہ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ بہت بڑا وسیع معنی ایک چھوٹے سے لفظ میں آپ نے سمو دیا ہے کہ جب آپ اپنے سے مالداروں کو دیکھیں گے تو آپ کے دل میں ناشکری پیدا ہوگی، اور جب آپ نے سے کمتر کو دیکھیں گے تو آپ شکر گزار بنیں گے، اور اللہ پاک کے ہاں محبوب انسان وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ تو شکر گزار بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھیں۔ تیسری سب سے بڑی خوبی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بتائی اور اس کے اپنانے کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں نبھائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ رشتہ داریاں نبھانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میرے جو رشتہ دار مجھ سے ناتا توڑ لیں میں اس سے رشتہ داری برقرار رکھوں، جو مجھ سے زیادتی کریں میں ان سے اچھائی کروں۔ یہ ہوتا ہے اخلاق عظیمانہ، اخلاق کریمانہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو اپنی نبوت والی اخلاق سکھائے کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ رشتہ داریاں نبھاتا ہے، بدلے میں آپ بھی رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، یہ تو بدلہ ہے، احسان کا بدلہ احسان۔ رشتہ داری نبھانا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے رشتہ داری برقرار رکھنا نہیں چاہتا، آپ اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، آپ اس کے باوجود بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ آپ سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، آپ اس کے باوجود بھی حسن سلوک کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے پیغمبر، میرے خلیل، میرے دوست نے اس بات کی بھی وصیت فرمائی کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اور بہترین سلوک کروں۔ چوتھے نمبر پر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا کا کوئی چیز اپنے کسی ضرورت کے بارے میں کسی سے سوال نہ کروں، کسی سے بھیک نہ مانگوں، میں اپنی ضروریات میں اپنی حاجات رب العزت کے سامنے رکھوں، اللہ پاک سے مانگوں، اللہ سے دعا کروں، اور اپنی ضرورت کے خاطر میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل نہ کروں۔ اور پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وصیت کی یہ لاج رکھی ہے کہ کئی دن فاقے سے رہے ہیں، لیکن کیا مجال جو کسی پر یہ ظاہر تک کیا ہو کہ میں فاقے سے ہوں، میں بھوکا ہوں، سوال کرنا تو دور کی بات، ظاہر تک نہیں کیا کہ جی مجھے بھوک ہے تاکہ مجھے کوئی کھانا کھلا سکے۔ ادنا سے ادنا لباس پر گزارا کیا کرتے تھے، اپنے لباس کے بارے میں کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہیں کیے، بھیک نہیں مانگا ہے، سوال نہیں کیا ہے، اور یہ بہت بری صفت ہوتی ہے۔ اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے در چھوڑ کر
کسی غیر کے در پر آ کر سوال کیا ہے، اور اللہ پاک اس بندے کو مخاطب بناتے ہوئے فرماتے ہیں بندے تیرا کیا خیال ہے، میرے خزانے خالی ہو گئے، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا، اس لیے میرے مخلوق کے دروازے پر چلا گیا۔ اگر تیرا ایمان کامل ہوتا میرے دروازے سے کہیں بھی نہ جاتے، مجھ سے مانگتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آدمی میدان حشر میں آئے گا، اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے اور رخساروں پر صرف ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا۔ یہ اپنے آپ کو اتنا ذلیل اور رسوا کیا ہوا ہے کہ یہ بد شکل ہو کر، بدصورت ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اور انسان کے خودداری کے بھی خلاف ہے۔ انسان کی خودداری یہ ہے کہ اپنے اوپر جیسے کیسے بھی ہو گزارتا رہیں، اپنی عزت کو نیلام نہ کریں، اپنے آپ کو کسی کے سامنے رسوا اور ذلیل نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں اپنی دنیاوی ضروریات کے متعلق کسی سے کچھ نہ مانگوں، سوال نہ کروں۔ اگلی خوبی فرمایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، خلوت ہو کہ جلوت ہو، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے برا بلا کہیں، لیکن میں ہر حال میں حق بات کہوں، سچ بات کہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ مُرًّا، اگرچہ وہ حق بات، اگرچہ وہ سچ بات لوگوں کو کڑوی لگے، ناگوار گزرے، تلخ لگے، لیکن اس کے باوجود میں لوگوں کے مزاج پر نہ چلوں، بلکہ میں شریعت کے مزاج کو اپناؤں، شریعت کے حکم کی تابعداری کرتا رہوں، اور جو حق اور سچ ہے میں اسی کی تعلیم دیتا رہوں، وہی کہتا رہوں۔ فرمایا یہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر وصیت کی ہے۔ چھٹی خوبی اور چھٹا کمال، فرمایا دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے سے مت ڈرا کر۔ دین کے معاملے میں اگر تجھے ملامت کرے کوئی، پرواہ نہیں ہے، ملامت کرتا رہے، کیا ہوتا ہے؟ تم دیندار بن جاؤ، تم ایماندار بن جاؤ، لوگ تمہیں کہیں وہ جو ایمان کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے وہ تو یہ ہے، وہ جو دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے وہ تو یہ ہے، لوگ آوازیں کسنا شروع کر لیں، لوگ تیرے باتیں میں انگلیاں اٹھانا شروع کر لیں، پرواہ نہ کرنا۔ حق بات جاننے کے بعد اس پر عمل کرتے رہنا، اگرچہ اپنی برادری ناراض ہو جائے، اگرچہ اپنا خاندان ناراض ہو جائے، اگرچہ اپنا قبیلہ ناراض ہو جائے، اگرچہ اپنا محلہ دار ناراض ہو جائے، لیکن اللہ پاک کے حکم کے بدلے میں کسی اور کو ترجیح نہ مت دینا، اللہ پاک کے حکم کو ترجیح دینا اور اس پر عمل کرتے رہنا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے، آج تو 14 صدیاں گزری ہے نا، اس وقت صحابہ کرام سے فرماتے تھے یہ جو تم دنیا جمع کر رہے ہو یہ تو حقیقت میں اونٹ کی گندگی ہے، تم اونٹ کی گندگی جمع کر رہے ہو۔ صحابہ کرام کے پاس کیا مال تھا، انہوں نے کون سی دنیا جمع کی تھی، لیکن اللہ کے دین کے بارے میں کسی کے ملامت، کسی کے طعنے کا کوئی خوف نہیں ہے، حق بات پر، دین پر ڈٹا ہوا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور یہ کسی کامل ایمان والے کی صفت ہوا کرتی ہے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ غمی کے موقع پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، لیکن ہم اس کے باوجود بھی کرتے ہیں۔ وجہ خاندان میں میری ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ خوشی کے موقع پر ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ کام ناجائز ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ خاندان ناراض ہو جائے گا، میری ناک کٹ جائے گی۔ 5 6 10 آدمیوں کے سامنے ناک کٹوانے کو برا سمجھ رہا ہے، اور میدان حشر میں ساری خلقت، ساری انسانیت کے سامنے ناک کے کٹ جانے کا غم اور خوف نہیں ہے۔ 10 آدمیوں کے سامنے رسوائی کا خوف ہے، لیکن ساری انسانیت کے سامنے رسوا ہونے کا خوف اور غم نہیں ہے۔ اب یہ کون سا ایمان ہے جو ہمیں رسم و رواج کے پیچھے چلنے کا حکم دیتا ہے؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ رسم و رواج سے، بدعات سے، خرافات سے، گناہوں سے ہمیں منع ہی نہیں کر سکتا ہے، رکوا ہی نہیں سکتا ہے، ایک قدم پیچھے ہٹوا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے محبوب پیغمبر نے جن 7 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے 6ٹھی بات یہ تھی کہ میں اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ اور 7ویں اور آخری بات، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنی زندگی میں فرصت کے اوقات میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کلمے کا کثرت سے ذکر کرتا رہا کروں، یہ کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہا کروں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو مجھ مصطفیٰ نے تجھے عطا کر دیا، کہ عرش کے خزانے جس کلمے سے حاصل ہوتے ہیں، فرمایا ان میں سے ایک کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد اور ذکر ہے۔ تو مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کلمے کا زیادہ سے زیادہ ورد کروں۔ اب ہمیں بہت سارے فارغ اوقات مل جاتے ہیں، وہاں ہم غیبت کرتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے اوقات موبائل میں صرف کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کی زبانی ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں وصیت فرمائی ہے، ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ اس وقت کو فضول خرچ کرنے کے بجائے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کلمے کا کثرت کے ساتھ ذکر شروع کیجئے، فرمایا تجھے عرش کے خزانے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ آخری بات اس مناسبت سے بھی ارشاد فرمائی کہ اگر پچھلے 6 خوبیاں تیرے اندر پیدا ہو گئی تو پھر تیرا رابطہ براہ راست عرش والے خدا سے ہو گیا ہے، عرش والے خدا کا تو محبوب بن گیا ہے، اس سے تیری محبت ہو گئی ہے، اب رابطہ تیرا اس کے ساتھ ڈائریکٹ ہو چکا ہے، اب اس عرش والے خدا سے جو تمہاری ضرورت ہے مانگتے رہو، وہ تمہیں عطا کرتا رہے گا۔ تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا دعویٰ ایمان کا ہے تو کامل مومن بنے، اور کامل ایمان کیا ہے؟ وہ تمام احکامات، وہ تمام خوبیاں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، تعلیم دی ہیں، سکھائی ہیں، اس کے اپنانے کا یا کسی سے رکنے اور منع ہونے کا حکم دیا ہے، ان تمام پر انسان عمل پیرا ہو تو یہ کامل مومن ہے، اس کا ایمان مکمل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو اس طرح کامل ایمان والا بنا دیں اور تمام خوبیاں اور کمالات اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔